بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک دوستو۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویسے تو میں ہر روز آپ کے لیے سٹوریاں لاتا ہوں اور بہت ہر سٹوریاں لاتا ہوں اور آپ اسے بہت پسند کرتے ہیں، لیکن میں آج آپ کے لیے بھی ایک بہت انٹرسٹنگ سٹوری لایا ہوں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ یہ بہت اچھی اور انٹرسٹنگ لیکن ہارر سٹوری ہے، تو آئیے میں آپ کے ساتھ یہ سٹوری شیئر کرتا ہوں جس سے آپ انٹرٹین ہو جائے۔ تو سٹوری بھارت کی ایک دوست نے بھیجی ہے، اس کا نام احمد ہے۔ احمد نے یہ سٹوری بھیجی ہے کہ اس پر کوئی اچھا سا کلپ بنا کر اپنے چینل پر ڈال دیجئے۔ تو میں نے کہا کہ ہاں، لیکن آپ مجھے اپنی سٹوری بتائیے تاکہ میں مینیج کر سکوں اور ویڈیو بنا کر اپنے چینل پر ڈال دوں۔ تو اس انڈین دوست نے کہا کہ میری سٹوری بہت ہارر ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ ہاں، آپ شروع کریے۔ تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ یہ سٹوری آیا ہے پاکستان میں، اور یہ سٹوری بہت ہارر ہے اور عجیب و غریب سا سٹوری ہے۔ اس پر بہت پریشان بھی ہوا کہ یہ کیسا سٹوری ہوگی، لیکن اس نے جب سٹوری شروع کی تو بہت انٹرسٹنگ تھی۔ پھر میں آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کرتا ہوں۔ سٹوری اس نے شروع کی کہ میں انڈیا کا ہوں اور دلی کا رہنے والا ہوں۔ میں ٹرک چلا کر اپنی مزدوری کر کے اپنا گزارا کر رہا ہوں، اور میں ایک ڈرائیور ہوں۔ میں کمپنیوں سے مال اٹھا کر گوداموں تک لے جاتا ہوں اور میں یہ کام کرتا ہوں، اپنی مزدوری کر رہا ہوں۔ اور جو ٹرک میں چلا رہا ہوں وہ بھی میرا ٹرک نہیں ہے، میرے مالک کا ٹرک ہے، اور وہ مجھے تنخواہ دے رہا ہے اس کام کے لیے۔ میں زیادہ تر ٹرپ روز کو لگاتا ہوں، لیکن اس دن کام بہت تھا تو میں نے سوچا کہ آج یہ رات کو کچھ ٹرپ لگاتے ہیں۔ پہلے میں نے کبھی رات کو کام نہیں کیا اور ڈرائیونگ بھی نہیں کی، لیکن اس روز کام بہت تھا تو میں رات کو بھی کام کرنے لگا۔ تقریباً رات کے 12 بجے تھے جب میں ٹرپ لے جا رہا تھا۔ اس وقت میں دلی میں تھا اور سڑک پر سفر کرتا، لیکن یہ جو سامان میں لے کر جا رہا تھا یہ اس جگہ لے کر جانے والا تھا جہاں پر بہت جنگلات تھے، اور اس جنگل راستے بیچ میں بہت بڑا جنگل آتا تھا، اور اس کے بعد وہاں پر ایک نیا شہر تھا، اس میں بہت سے سامان بھیجے جاتے تھے، لیکن راستے میں ایک گھنا سا جنگل آتا تھا۔ تو جب میں سفر کرتا تھا اور میں اس جنگل کے قریب ہو گیا تو میں بہت ڈرا ہوا محسوس کرتا تھا، اور میں بہت ڈر رہا تھا کیونکہ رات کے 12 بجے تھے اور میری پہلی بار یہ ٹرپ تھی رات کی۔ لیکن خیر مجبوری تھی اور میرے ساتھ پیسے نہیں تھے، اور مالک کا حکم تھا کہ آپ یہ ٹرپ لگائیے۔ میں بالکل اکیلا تھا، بہت ڈر بھی رہا تھا، لیکن جب میں جنگل میں اندر گیا اور جنگل میں جو سڑک تھا اس پر میں سفر کر رہا تھا تو میں بہت ڈرا ہوا تھا، اور میں نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی، لیکن گاڑی میں لوڈ بہت تھا اور گاڑی تیز نہیں چل سکتا تھا کیونکہ وہ بہت بھاری لوڈ تھا اس پر۔ میں نے تیز کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن بہت اوور لوڈ تھا، اسی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ جاتا تھا۔ تقریباً 10-20 منٹ بعد حالات بالکل ٹھیک تھے اور کچھ نہیں تھا۔ میں گھبراتا تھا، لیکن کوئی ایسی ڈراؤنے والی حرکت نہیں ہوئی میرے ساتھ جس سے میں ڈر گیا۔ پھر میں ریلیکس ہو گیا اور جو خوف تھا وہ مجھ سے ہٹ گیا اور میں ریلیکس ہو گیا، کیونکہ کچھ نہیں تھا ایسے ڈراؤنے والا جس سے میں ڈر سکوں۔ لیکن اس ٹائم مجھے نیند بھی بہت آ رہی تھی اور رات کا ٹائم تھا، بہت دیر ہو گئی تھی، 12 بجے سے ٹائم اوپر گیا تھا، تو مجھے نیند آ رہی تھی بہت، لیکن میں اس وقت تو اس جنگل میں بھی نہیں ٹھہر سکتا تھا کیونکہ وہ جگہ بہت خطرناک جگہ تھی۔
اسی لیے میں نہیں ٹھہر سکتا اور وہاں پر نہیں سکتا تھا۔ میں نے خوراک کے لیے کچھ روٹیاں اور سالن لیا تھا۔ آہستہ سے ڈرائیونگ بھی کر رہا تھا اور خوراک بھی کر رہا تھا، کیونکہ میں بھوکا بھی تھا اس وقت کی۔ ساری رات ڈرائیونگ کر کے میں بہت تھک گیا تھا اور بھوکا بھی تھا، اسی وجہ سے میں روٹی بھی کھا رہا تھا اور ڈرائیونگ بھی کر رہا تھا، کیونکہ روٹی اس میں کھا سکتی تھی میں، کیونکہ جو اس کا سپیڈ تھا ٹرک کا وہ بہت آہستہ سے جا رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ اس میں روٹی بھی کھا سکوں، تو میں نے روٹی بھی اس میں کھایا۔ اور جب میں نے روٹی کھائی اور کچھ 10-15 منٹ گزر گئے تو پھر میں اپنے آپ سے بے خبر ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اور جب میں صبح سویرے اٹھا تو میں اسلام آباد میں تھا۔ پہلے تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ میں کہاں پر ہوں۔ میں بہت ادھر ادھر گھوم رہا تھا کہ یہ کہاں آ گیا میں نے سوچا کہ روٹی کھانے کے بعد مجھے تو سو گیا تھا میں، اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کہاں پر یہاں پر کیسے آیا۔ اگر میں سو گیا تو ایکسیڈنٹ کیوں نہیں ہو گیا میرا، اور میں یہاں تک اتنا سلامت کیوں پہنچا، اور یہ جگہ ہے کہاں۔ جب میں نے کچھ لوگوں سے پوچھ کر سوال کیا کہ یہ کہاں، ایک جگہ اس کا نام کیا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ تو اسلام آباد ہے۔ تو میں نے پھر پوچھا کہ یہ کس جگہ ہے، تو پھر ایک دوست نے کہا کہ یہ تو اسلام آباد ہے۔ میں نے کہا یہ تو انبلیویبل ہے، مجھے یقین نہیں ہوتا کہ یہ اسلام آباد ہے۔ اس میں ایک دوست نے کہا کہ ہاں آپ پاکستان اسلام آباد میں ہے، کیا ہوا، آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ اس وقت میں بہت ڈر گیا، کیونکہ جگہ میں پاکستان بارڈر کراس کر کے گیا تھا۔ اگر اس ٹائم میں نے کچھ بولا ہوتا تو پتہ نہیں میرا کیا حال ہوتا۔ اس لوگوں نے تو میرا پیٹ کے کیا حال کرتا۔ اسی وجہ سے میں چپ رہا اور میں نے کہا کہ کچھ نہیں، میں بس پوچھ رہا تھا۔ تو اس دوست نے کہا کہ یہ کہانی میرے ساتھ پیش آئی تھی، اور پھر میں بہت تکلیفوں سے گزر گیا، اور بہت ٹائم میں انڈیا واپس آ گیا، اور بہت دیر ہو چکی تھی۔ 1 مہینہ لگ گیا مجھے انڈیا واپس آنے میں، کیونکہ مجھے وہاں پر کچھ نہیں یاد تھا کہ یہ کہاں جگہ ہے، جان دیش تھا، تو اسی وجہ سے میں کچھ نہیں جانتا تھا، اور میں کچھ بول بھی نہیں سکتا کسی کو کہ میں انڈیا کا ہوں اور میرے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ کوئی میرا یقین بھی نہیں کر سکتا، اور یہ یقین کے قابل بھی نہیں ہے میری سٹوری۔ اسی لیے میں نے آپ کے ساتھ یہ سٹوری شیئر کیا کہ آپ اپنے چینل پر ڈال دی۔ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے سچ میں، اور یہ ایک ریئل سٹوری ہے۔ تو پتہ نہیں دوستوں کہ یہ کیسا ریئل ہے یا فیک ہے، لیکن اس دوست نے میرے ساتھ شامل کیا، اور میں نے اس پر ایک چھوٹا سا کلپ بنا کر اپنے چینل پر ڈال دیا۔ اگر یہ سچ ہے تو بھی اپنی رائے کمنٹس میں دیجئے، اور فیک ہے تو بھی اپنا رائے دیجئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی آئیکن کو پریس کریں